ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. یہ اولاد کے درمیان تمیز کرنا، اولاد کے درمیان فرق کرنا، عدل و انصاف نہ کرنا، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں، یہ یاد رکھیے بہت جرم اور گناہ کا کام ہے. تو ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان فرق سمجھا جاتا ہے. آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی، بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مولانا ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. بیٹی پیدا ہو جائے تو خبر دینا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ مزاج اسلامی شریعت کے خلاف ہے، یہ تصور اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف ہے. اسے اپنے پیروں کے تلے رود دیجئے. چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ دونوں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں اور دونوں پر مکمل شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. اور ہوتا یوں ہے، بسا اوقات تو لوگ اپنی بیویوں پر اتیاچار اور ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے بچی کیوں جنا، اس نے بچی کو کیوں پیدا کیا. ارے بھائی، اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر عورتوں کو اس وجہ سے طلاق دی گئی کہ اس کے یہاں بچیاں زیادہ اور کثرت سے پیدا ہو رہی ہیں. اب جو لوگ میڈیکل سے ادنا سی بھی واقفیت رکھتے ہیں، وہ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی پیدا کرنے میں میڈیکل سائنس کے اعتبار سے عورت کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ تو مرد کا کردار ہے. اگر لڑکی پیدا ہوئی تو دیٹ مینس، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزوری اور ویکنس آپ کے ہاں پایا گیا اور بیچاری پر آپ ظلم کرتے ہیں اور اتیاچار کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی کثرت اور لڑکیوں کا پہلے پیدا ہو جانا یہ رحمت ہے. کسی کے یہاں اگر پہلے لڑکی پیدا ہو گئی تو اسے اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے. کیا کہا اللہ؟ شروعات کہاں سے کی اللہ تعالیٰ نے؟ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہے بیٹے دے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں دے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے اللہ چاہے کچھ بھی نہ دے. تو اللہ نے سب سے پہلے ذکر کس کا کیا؟ بیٹی کا کیا. مفسرین میں بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے چونکہ پہلے لڑکی کا تذکرہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں پیدائش میں بھی زیادہ ہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی عورت کے بطن سے، اس کے پیٹ سے پہلے لڑکی پیدا ہو گئی تو یہ اس عورت کی خوش بختی کی علامت سمجھی جائے گی. اور پریکٹیکل بھی اگر دیکھا جائے تو بچیوں کی پیدائش اگر بچوں سے پہلے ہو گئی تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند اور یوزفل ہے. کئی ایک اعتبار سے ماں اور باپ دونوں کے لیے. میرے خیال سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو بیٹے اور بیٹی دونوں والے ہوں گے اور بچیاں بڑے ان کے ہوں گے. آپ تصور کریں، جب آپ مارکیٹ سے، بازار سے، کاروبار سے واپس آتے ہیں تو آپ کی خدمت کے لیے پہلے آپ کے بچے آگے بڑھتی ہیں، بچیاں آگے بڑھتی ہیں. عام طور سے بچیاں آگے بڑھتی ہیں، اور بچیاں اگر پہلے ہوتی ہیں تو وہ ماں کا ساتھ بھی دیتی ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں، ان کے کام کاج میں شریک ہوتی ہیں اور والد کا بھی خیال کرتی ہیں. تو پریکٹیکل طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو بیٹیوں کا وجود اور ان کا پہلے پیدا ہو جانا یہ ماں باپ کے لیے نیک فال اور بہتر ہی ہوتا ہے. یہ میں ان چیزوں کی گفتگو کر رہا تھا. اب اس کے بعد آئے، اس کے باوجود بھی اگر کسی کے یہاں بیٹیوں کی کثرت ہو گئی اور اس سے ہم نے سوال کر لیا یا پوچھ بیٹھے کہ بھائی جان آپ کے کتنے بچے ہیں یا آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں، اور اللہ نے اسے بیٹیوں کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے اور جواب میں کہہ دیتا ہے کہ میری 5 بیٹیاں، 6 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، تو آدمی کہتا ہے اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ کی اس مصیبت کو آسان کرے، اللہ آپ کا حامی ناصر و مددگار ہو. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی کثرت نے اسے کسی پریشانی میں، کسی عذاب میں مبتلا کر رکھا ہو، اور سامنے والا آدمی بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے اور جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ بھی پریشان ہوتا ہے. میرے بھائیو، ساتھیو، عزیزو،
ویسے تو اسلام میں بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن چونکہ بیٹیوں کا معاملہ اسلام اللہ خوب جانتا تھا کہ لوگ بیٹوں پہ زیادہ توجہ کریں گے اور بیٹیوں پہ کم توجہ کریں گے، اس لیے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے متعلق اسپیسیفک کنڈیشن بیان کی، خاص اور مخصوص حالت بیان کی، ان کو بیٹوں سے ممتاز کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، لکھا ہے امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر، اور شیخ البانی نے ادب مفرد کی تخریج کرتے ہوئے اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور روایت کے بہت سارے الفاظ سنن ابن ماجہ میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ میں الادب المفرد سے روایت پیش کر رہا ہوں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، من کان له ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، یؤویہن ویکفیہن ویرحمہن، اور ان 3 بیٹیوں کی وہ بہترین طریقے سے حفاظت کرے، ان کی نگہداشت کرے، ان کے خرچ کو برداشت کرے، ان پر رحم کا معاملہ کرے اور ان کی نگہداشت کرے، ساری طریقے سے ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد وجبت لہ الجنت البتہ، تو ایسے لوگوں کے لیے جن کی 3 بیٹیاں ہوں اور انہوں نے صحیح پرورش کر دی، صحیح پرداخت کر دی، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا، مروت کا معاملہ کیا، رحم کا معاملہ کیا، ادب کا معاملہ کیا، اور ان کا نکاح بہترین انداز میں کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط وجبت لہ الجنہ، تو ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، ایسے ماں باپ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صرف یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت واجب ہو گئی، کہا فقط وجبت لہ الجنت البتہ، ایسے ماں باپ کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو گئی۔ فقال رجل من بعض القوم، جب آپ یہ حدیث بیان کر رہے تھے صحابہ کی بڑی جماعت موجود تھی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا اس نے وسنتین یا رسول اللہ، اگر کسی کے ہاں 2 بیٹیاں نہ ہوں، اگر کسی کے ہاں 3 بیٹیاں نہ ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، اور ان 2 بیٹیوں کی پرورش و پرداخت کر لے جائے تب بھی جنت واجب ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا وسنتین، اور 2 کی پرورش و پرداخت پر بھی جنت واجب ہو گئی۔ اور بعض روایات میں بہنوں کا ذکر ہے، بیٹیوں کا بھی ذکر ہے، اور ایک کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ فرق جو آپ کے ذہن و دماغ میں ہے، یہ شیطانی خلش اور شیطان کی رہنمائی جو آپ کے ذہن و دماغ میں ہے کہ آپ بچوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں اور بچیوں کو پر کم دھیان دیتے ہیں، اس حدیث کے سننے کے بعد میرے اپنے علم کی حد تک یہ بیماری آپ کے یہاں سے ختم ہو جانی چاہیے، اور بیٹیوں پر توجہ آپ کی کم نہیں بلکہ زیادہ ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے کہ یہ بیٹیاں دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، یا آپ کی محبت کا، یا آپ کی رحمت کا، یا آپ کی مروت کا زیادہ محتاج ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو ساتھیو عزیزو، یہ چند آیات اور حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ بچوں کی بہترین تربیت کرنے کے کیا بینیفٹس اور فائدے آپ کو دنیا اور آخرت میں اور قیامت کے دن مل سکتے ہیں۔